پوری زمین خون سے بھر گئی تھی۔ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ خون کی نہریں نہ بہتی نظر آ رہی ہوں۔ کرۂ ارض پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد اب روزانہ کا معمول تھا۔ غرور و تکبر سے سرشار جنات کے مختلف قبائل ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے، لیکن اس روز کی خون ریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی۔ ہر طرف ایک خوف کا پہرا تھا، ایک عجیب سی فضا تھی۔ لگتا تھا کہ اب اس زمین پر کوئی نہیں بچے گا۔ اس وقت زمین پر صرف اور صرف جنات کا بسیرا تھا۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑ و صحرا لرز اٹھے تھے، خود اہل آسمان بھی مضطرب اور متفکر تھے۔ ایسے میں اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا، جس نے شرپسندوں کا کلا کما کر دیا، اور جو باقی بچے انہیں دور دراز مختلف زمینی کونوں اور پہاڑی بسیروں میں دھکیل دیا۔ یہ جنات کی خوفناک شاید آخری لڑائی تھی۔ مشن کی تکمیل کے بعد فرشتوں کی جماعت نے واپسی کے لیے اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر میں ایک معصوم سے بچے پر پڑی، جو زار و قطار رو رہا تھا۔ غالباً والدین سمیت اس کا پورا خاندان اس حالیہ لڑائی اور خون ریزی کا شکار ہو چکا تھا۔ فرشتوں کو اس کی کم عمری اور معصومیت پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور یوں جنات کا یہ معصوم بچہ آسمانوں میں فرشتوں کے زیر سایہ تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ بچے کا نام عزازیل رکھا گیا۔ عزازیل نہایت ذہین، محنتی اور ہوشیار تھا۔ اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا بڑا شوق تھا۔ یہ اپنا تمام وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتا۔ یہ بہت کم گو اور بہت تنہائی پسند تھا۔ اکیلے ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور کئی گھنٹوں اور دنوں اللہ کی قدرت کے سربستہ راز کو جاننے کی ناکام کوشش کرتا رہتا اور اپنا سر کھپاتا رہتا۔ عزازیل کی سنجیدگی، بردباری، شوق علمیت اور ہر وقت ریاضت و عبادت کی مصروفیات نے اسے فرشتوں میں بہت ممتاز مقام عطا کر دیا، اور اہل آسمان اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور پھر ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی طور پر 4 پروں سے نوازا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینا چاہتے ہیں، اور اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چلا تھا، اور شاید یہی وہ لمحات تھے اس کے دل کے کسی گوشے میں برتری کے بیچ سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی، جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ پھلتی پھولتی رہی،
یہاں تک کہ عزازیل اہل آسمان میں مغرور مشہور ہو گیا۔ یہ تفصیلات تفسیر ابن کثیر کے صفحہ نمبر 31 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بہت جلد عزازیل کا شمار خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں ہونے لگا، اور وہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ کے منصب پر فائز ہو گیا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن رات کی مسلسل ریاضت اور عبادت کے باعث عطا کیے گئے تھے۔ ہزاروں سال اتنی محنت، اتنی ریاضت، اتنا کچھ کرنے کے باوجود تکبر کی کونپلیں اس کے اندر پھلتی پھولتی جا رہی تھی، کیونکہ ہر وقت اور ہر لمحہ رب کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد حیات لگتا تھا۔ پہلے آسمان سے 7 افلاک تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا کسی روک ٹوک اسے رسائی حاصل تھی، جس نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزارہا سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن عزازیل ادب و احترام کے کرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ تک جا پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں تحریر تھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ عزازیل کا پورا وجود خوف خدا سے کانپنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے عرض کیا: اے پروردگار عالم، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی: یہ نہایت عابد، زاہد، عبادت گزار اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کے اس جواب نے عزازیل کو لرزا دیا۔ خوف کے عالم میں زبان لڑکھڑا گئی۔ کانپتے ہونٹوں کے درمیان اٹکتے لفظوں میں سے پھر عرض کیا: اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا: وقت آنے پر نہ صرف تو اسے پہچان جائے گا، بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے عزازیل کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہ جانے وہ کون بدبخت و بدقسمت ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ کچھ عرصے تک تو عزازیل پر اس واقعے کا بڑا اثر رہا، لیکن پھر وہ اپنے کاموں میں، اپنی ذمہ داریوں میں اتنا مصروف ہوا کہ وہ سب کچھ بھول گیا، اور ہزاروں سال پھر گزر گئے۔ پھر ایک صبح آئی، ایک ایسی صبح، ایک بہت خوشگوار صبح۔ اہل آسمان اپنے روزمرہ کے فرائض منصبی ادا کرنے میں مصروف عمل تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک صدا فضا میں گونجی: انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے رب ذوالجلال کا یہ فیصلہ سنا تو حیران ہو گئے۔
زمین پر جنات کی قتل و غارت گری سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اور ہم تو دن رات تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک، لیکن جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ کے حکم کے مطابق تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل یعنی شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اب جو ہی عزازیل نے انکار کیا تو وہ عزازیل سے ابلیس ہو گیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار پڑتی رہے گی۔ عزازیل اپنے مقدر کو اب جان چکا تھا کہ یہ وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جگہ ہے جسے اللہ نے مردود کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کے سامنے جھکا نہیں۔ کہنے لگا، میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے کہا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ پھر ابلیس کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا بجز تیرے خالص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ استغفر اللہ، کیا خوفناک بات ہے۔ بارگاہ خدا بندی سے دھتکارے جانے کے بعد وہ عزازیل سے ابلیس اور شیطان بن گیا۔ اس کے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزارہا سالوں کی تسبیح و تقدیس اور عبادت و اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ زمین پر جانے سے پہلے اس نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ نمبر 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3،
حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت، اور نمبر 4 اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، لیکن یاد رکھ میرے نیک بندے کبھی تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ 4 چیزوں کی اجازت ملنے کے بعد شیطان کا کام آسان ہو گیا۔ کھنکھناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوق ہے، مسجود ملائکہ، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازا ہیں، لیکن شیطان کے اس فریب میں آ جاتا ہے اور ہوس اور نفس کا پجاری بن جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور پھر اس تکبر میں آ کر ایسی برائیاں کرتا ہے کہ پھر وہ بھی اشرف المخلوق اور احسن التقویم سے ابلیس، شیطان اور اس کے پیروکاروں میں ڈھل جاتا ہے۔ آج صرف اسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عبادات صرف کچھ نہیں، تکبر سے بچ کر اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے اور اس کے ہر حکم کو بجا لانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔